بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ سلیل۔ امید ہے آپ دوست جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ 13 مارچ 2026 جمعے کا مبارک دن ہے۔ ایران اور افغانستان کے حوالے سے ناظرین بات کریں گے۔ ایک تو ایران کے حوالے سے جو ایران کو گھیر رکھا تھا اور جس انداز میں ایران مقابلہ کر رہا ہے، اس کے بعد امریکہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں اور امریکی صدر کسی بھی ٹائم جنگ کے خاتمے کا اعلان اپنی فتح کے ساتھ کر سکتے ہیں، مگر ایران ان کو بھاگنے نہیں دے رہا۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر جو ہیں، ان کا کہنا ہے کہ شہداؤں کے خون کا بدلہ لیا جائے گا اور امریکی اڈے اس خطے میں محفوظ نہیں ہیں، امریکہ کو بھاگنے کا راستہ نہیں دیا جائے گا۔ مشرق وسطیٰ میں جو حالات چل رہے ہیں، پاکستان جو کردار ادا کر رہا ہے، مشرق وسطیٰ کے ممالک اور ایران کے مابین جو پاکستان پل کا کردار ادا کر رہا ہے، دونوں اطراف سے پاکستان اس ٹائم پہ جو پاکستان کی کریڈیبلٹی ہے وہ دونوں طرف ایکسیپٹ کی جاتی ہے، تو پاکستان بیچ میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ افغانستان میں پاکستان نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے اور افغان افواج کے ایئرپورٹس کو اور وہاں پہ کور ہیڈ کوارٹرز کو اور ان کے جو برگیڈ ہیڈ کوارٹر ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ متعدد شدت پسند دہشت گرد اور افغان فورسز جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں، ساتھ ہی بڑی مقدار میں اسلحہ اور کے ڈیپوز جو ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس حوالے سے ناظرین بات کریں گے۔ تفصیل میں بات کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ دوستوں کے تعاون سے ہمارے اس چینل کو دوست پسند کر رہے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ایران کو لگ تو ویسے ہی رہا ہے جیسے دوسری جنگ عظیم میں 1945 میں جاپان کو جس انداز میں گھیرا گیا اور جاپان کے عوام جس انداز میں لڑے، آخر میں انہوں نے خودکش حملے شروع کر دیے تھے۔ جاپان کی سپلائی لائن کاٹنے کے بعد ان پہ بمباری کی گئی۔ جو وحشیانہ بمباری کے بعد جاپان کی افواج نے خودکش حملے شروع کر دیے تھے، اس کے ڈر سے کہ زمینی اپنی افواج بھیجیں گے، مشکلات پڑ جائیں گی، تو انہوں نے ان پہ ایٹمی حملے جو ہے وہ کر دیے تھے، کیونکہ زمینی حملوں میں امریکہ جیت نہیں سکتا تھا۔ ان کے زیادہ فوجی مارے جانے کا خدشہ تھا، جو ایک دنیا کو حیران کرنے والا فیصلہ تھا جو اس ٹائم پہ ان کے جرنیلوں نے لیا۔ وہی طریقہ لگ رہا ہے۔ ایران کو دھمکی دی جا رہی ہے، ایران کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایران کو میدان جنگ بنا دیا گیا ہے اور ایران نے پورے خطے کو میدان جنگ بنا دیا ہے۔ ایران نے کائنیٹک وار کو اب جس طرح ہم نے کل کہا تھا، اس نے اس کو اکانومک وارفیئر بنا دیا ہے۔ پوری دنیا کی معیشت جو ہے وہ اس ٹائم پہ خطرے میں ہے، ان کو ڈر ہے۔ تو ایران نے اپنے آپ کو بچاؤ کے لیے، اپنے سروائیو کے لیے، کوئی بھی ملک ہوتا تو وہ ایسا ہی کرتا جس طرح رشیا کے صدر پیوٹن نے کہا تھا کہ ہم نہیں رہیں گے تو دنیا کے سارے ممالک رہیں تو اس کا فائدہ نہیں۔ پاکستان کے آرمی چیف نے بھی یہی الفاظ تقریباً استعمال کیے تھے انڈیا کے حوالے سے کہ پاکستان نہیں رہے گا تو پھر دنیا میں کوئی بھی ملک رہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، کوئی اسی طرح کا وہ الفاظ بھی تھے۔ خطے کو، پورے خطے کو جب آپ اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہو تو پھر حالات مختلف ہو جاتے ہیں، اور اس جنگ نے شکل جو ہے وہ مختلف اختیار کر لی ہے۔ امریکہ کو اندازہ ہو گیا کہ اس جنگ میں جیتنا بڑا مشکل ہے۔ جو کمٹمنٹ دنیا سے امریکہ نے کی تھی اس سب میں اس کی ہار ہوئی ہے۔ ایران نے ان کو چھت کیا ہے۔ جنگ آپ نے مسلط کی، 2 دن میں آپ کو لگ رہا تھا ہامنائی اور 40-41 فوجی فضائیہ اور آرمی کے اور پاسداران انقلاب کے اور نیوی کے کمانڈرز مارنے کے بعد آپ کو لگ رہا تھا کہ ہم یہ جنگ جیت جائیں گے۔ ایران کے عوام نے اپنے جذبے اور ایمان کی قوت سے بتا دیا کہ یہ جنگ جیتنا اتنا آسان ہے نہیں۔ پاسداران انقلاب کا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم جو 30 صوبوں میں انہوں نے پھیلا دیا ہے، اس سے ان کو بڑی جیت ہوئی ہے اور وہ اب خود فیصلے کرتے ہیں اور وہاں سے حملے کرتے ہیں۔ زیادہ تر جو اپنے دفاعی ساز و سامان ہے، اپنی ایٹمی صلاحیت ہے، اپنے میزائلز پروگرام ہے، اپنے ڈرونز ہیں، وہ زیر زمین جو سرنگیں ہیں، جو میزائلز کی سٹی ہیں پہاڑوں کے نیچے، 70 سے 90 صرف میٹر زمین کے اندر جو ہے پہاڑ کے نیچے بنائے ہوئے ہیں، ان کو تباہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ وہاں پہ ان کی خودکش کشتیاں ابنائے ہرمز کے قریب بھی ہیں، اور ابنائے ہرمز میں ناظرین وہاں پہ کسی جہاز کو 1 بوند تیل کے لیے نہیں چھوڑا جا رہا، 1 لیٹر کے لیے نہیں چھوڑا جا رہا۔ ایران کی مرضی ہے، چین کو چھوڑ رہا ہے۔ پاکستان نے اپنے پاک نیوی نے جو آپریشن شروع کر رکھا ہے
وہ اپنے جہاز جو ہے وہ واپس کراچی پورٹ وغیرہ لے کے آتا ہے پاکستان اپنی نیوی کی حفاظت میں۔ دنیا کو یہی لگ رہا ہے کہ کیا پاکستان ایران کے مقابلے میں اپنی نیوی اتار کے ان پہ پریشر ڈال رہا ہے۔ بہرحال پاکستان جو ہے وہ فجیرہ سے آج بھی پاکستان کے جو ہیں وہ 12 کروڑ لیٹر ایندھن جو ہے وہ پاکستان اپنے 2 جہاز بحفاظت کراچی پاکستان لے کے آیا ہے۔ ابنائے ہرمز پہ جس کا پڑا باری ہوگا، جس کے قبضے میں ہوگا، یہ ابنائے ہرمز ہی طے کرے گا کہ یہ جنگ کون جیتے گا۔ مگر اب تک یہ 12-13 دن کی جنگ میں اگر آپ دیکھیں تو ایران کے ابنائے ہرمز کے قریب امریکہ اس کے قریب تک نہیں پہنچ رہا، اور اپنی ان کی جو نیوی ہے وہ بھی بار بار جو ہے وہ شپمنٹ کو اور وہاں پہ انشورنس کمپنیوں کو یہی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ قریب نہیں جانا۔ بارودی سرنگیں ہیں، تیرتے ہوئے میزائلز ہیں، یہ تیرتے ہوئے میزائلز ہم پہلی بار دیکھ رہے ہیں، اور وہ تیرتے ہوئے میزائلز 100 کلومیٹر کی رفتار سے جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے ہی ابنائے ہرمز کے قریب جو ان کے پہاڑ ہیں وہاں پہ جو زیر زمین ان کی خودکش کشتی ہیں وہ کسی بھی ٹائم کسی کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ کل بھی تھائی لینڈ کی جو جہاز کو 2-3 جہاز کو جو نشانہ بنایا گیا، ایک تھائی لینڈ کا جو جہاز تھائی لینڈ کا جھنڈا تھا لیکن وہ انڈیا کے لیے تیل لے کے جا رہا تھا، اس کو بھی تباہ کیا گیا۔ انڈیا کا وہاں پہ بھی دغلا پن ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جہازوں کو پرمیشن ہے، حالانکہ پاسداران انقلاب اور وہاں پہ گارڈ کا کہنا ہے کہ کسی کو پرمیشن نہیں ہے۔ چین کو تھوڑی بہت پرمیشن دی ہے، اور پاکستان نے اپنے جو نیوی کی جہاز ہیں وہ پاکستان نے اتارے ہوئے ہیں۔ تو اس ٹائم پہ امریکہ ایک مشکل میں پھنسا ہوا ہے، وہ اس بھنور سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر اتنا آسان نہیں لگ رہا، کیونکہ آپ نے ان کو دہشت گردی قرار دے دی ہے کہ جو ایران کی قوم ہے، ایرانی لوگ جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں۔ 300 سال میں تو ہم نے نہیں دیکھا کہ ایران نے کسی پہ حملہ کیا ہو، کسی ملک پہ حملہ کیا ہو، اور اگر 1970 سے آپ لے کے آپ نے جتنے حملے کیے ہیں اس میں 38 ملین لوگوں کو آپ نے ہلاک کیا۔ تو اب دہشت گرد کون ہے؟ آپ پوری قوم کو دہشت گرد کہہ رہے ہو، مگر ایران کے عوام ناظرین اپنے جذبے اور ایمان کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ ہم پہلے بھی کہتے آ رہے ہیں ان کو ہرانا اتنا آسان ہے نہیں۔ جب آپ نے طے کر لیا کہ ہم نے ایرانی قوم کو ختم کرنا ہے، ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کا خاتمہ کرنا ہے، مکمل طور پہ رجیم چینج کرنا ہے، تو پھر وہ لوگ سر ہتھیلی میں لے کے کھڑے ہوں گے، اور اسی طرح انہوں نے جذبے سے یہ جنگ لڑی۔ پاسداران انقلاب کے سینئر لیڈرشپ کو شہید کرنے کے بعد، آیت اللہ خامنہ ای کو شہید کرنے کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ ان کا مورال ڈاؤن ہو جائے گا، مگر جو اب ان کے بیٹے جو بچے ہیں، مجتبیٰ خامنہ ای جو سپریم لیڈر بن گئے ہیں، ان کی جو آڈیو آئی ہے، پہلے تو ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا کہ ان کو بھی شہید کر دیا گیا ہے اور شدید زخمی ہوئے تھے، مگر ان کا اب آڈیو بیان سامنے آیا ہے کہ امریکہ کو بھاگنے کا راستہ نہیں دیں گے، شہداؤں کا بدلہ لیا جائے گا۔ میں نے اپنی وائف، میں نے اپنی بچی، میں نے اپنے سالے اور میں نے اپنے والد اور والدہ کو کھویا ہے، اور ہمارے جو اسکول میں بچیاں شہید ہوئی ہیں اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ مشرقی وسطیٰ میں جو اڈے ہیں امریکہ کے ان کو نشانہ بنایا جائے گا، کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ ٹرمپ نے آج بھی G7 ممالک کو جو ہے وہ بتا دیا کہ ایران سرنڈر کے قریب ہے۔ ان کو لگ رہا ہے کہ ایران کے میزائلز جو ہیں وہ 3-3.5 ہزار کے قریب ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے، 2 ہفتے کی جنگ ہے۔ آج اسرائیل کے نتنیاہو نے بھی کہہ دیا کہ مزید 1-2 ہفتے کی جنگ جو ہے، ان کے تبصرہ نگار اور تجزیہ نگار بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ 2 ہفتے کی جنگ ہے، اس کے بعد اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کوشش بھی کی جا رہی ہے مسلم ممالک کو۔ آج ترکی پہ ایک بار پھر جو مشرقی بحیرہ روم ہے وہاں پہ تعینات نیٹو ہے، ایران کی فضائیہ سے وہاں پہ میزائل جو ہے وہ داغے گئے، اور جو فضائی اور میزائل دفاعی اثاثوں کے ذریعے نیٹو نے ان کی جو حفاظت کی، ان میزائل کو ناکارہ بنا دیا ہے۔ ترکی نے ایک پریس ریلیز بھی جاری کی ہے کہ ہم اس کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ ترکی پہ، عمان پہ، سعودی عرب کے بعض علاقوں پہ جو حملے کیے جا رہے ہیں وہ ایران اس سے انکاری ہے۔ تو سمجھ رہے ہیں جو انٹیلیجنس معلومات پاکستان نے پہلے سعودیہ کو دی، اور پاکستان کی چونکہ دفاعی تعلقات ترکی کے ساتھ ہیں، ترکی پہ کوئی بھی ملک حملہ کرتا ہے تو پاکستان سیدھا جو بھی مدد چاہیے ہوگی ترکی کو پاکستان فراہم کرے گا۔ اسی طرح سعودی عرب کے بارے میں ہے، سعودی عرب پہ تو آج ہمارے آرمی چیف نے جو وہاں پہ شہباز شریف کے ساتھ جو محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، کمبیٹ ڈریس میں جو ہم نے ان کو دیکھا ہے، اس سے لگ رہا تھا کہ پاکستان آرمی چیف جو ہیں وہ حالات جنگ میں جو ہیں وہ اس ٹائم پہ بیٹھے ہیں۔ آپ نے دفاعی معاہدہ کیا ہوا ہے مگر آپ کمبیٹ ڈریس میں وہاں پہ موجود تھے، تو اس سے لگ رہا تھا کہ پاکستان نے کچھ اشارے بھی دے دیے ہیں۔ پاکستان جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ پل کا کردار ادا کر رہا ہے،
چند ہی ممالک ایسے ہیں جو ایران میں اور مشرق وسطیٰ میں اس کی کریڈیبلٹی ہے. ایک ہی 2-3 ممالک ہیں، اس میں پاکستان بھی ہے. تو پاکستان کو ایران کے تعلقات جو ہیں وہ کافی بہتر ہوئے ہیں. پچھلی جنگ میں جو پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا تھا اس سے پاکستان کی عزت و وقار میں اضافہ ہوا ہے. پڑوسی ملک ایران ہے، ایران کے ساتھ ہم جنگ نہیں کر سکتے، نہ ہی ہم نے ان کے ساتھ لڑنا ہے. ہم نے سفارتکاری کے ذریعے ہم نے ان کو بٹھانا ہے، ہم نے ان کو بتانا ہے جو پاکستان کر رہا ہے، جو ایک بہترین رول میرے خیال میں اس ٹائم پہ پاکستان پلے کر رہا ہے. سعودی عرب پہ حملے ہو رہے ہیں، سعودی عرب چاہتا بھی ہے کہ اس جنگ میں پاکستان کودے. پاکستان نے سعودی عرب کو بتا بھی دیا کہ آپ کو اس جنگ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ترکی کو اس جنگ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ترکی کو بھی پاکستان نے کہہ دیا کہ اسلامی ممالک کو اس جنگ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پھر امریکہ نکل جائے گا، مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. ایران کے اور ترکی کی جنگ ہوگی، ایران کی اور عرب ممالک کی جنگ ہوگی. تو اس سے جتنا دور آپ رہ سکتے ہیں اس سے دور رہیں. مگر یہاں پہ ایک ڈر اور ایک خوف بھی ہے ان ممالک میں جو مشرقی وسطیٰ کے ممالک ہیں. 2 چودھری ہیں، ایک اسرائیل ہے اور ایک ایران ہے. اب ان میں سے ایک کی چودراہٹ بچنی ہے. مشرق وسطیٰ میں 40 سال سے گھسنے کی کوشش کر رہا تھا اسرائیل، جو گھس گیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ امریکہ اگر پیچھے ہٹتا ہے تو کیا اسرائیل نکل پائے گا. اسرائیل ایک چھوٹا ملک ہے ایران کے مقابلے میں. ایران جس انداز سے ان پہ حملے کر رہا ہے، اگر ان کے پاس میزائل کی کیپیسٹی مزید موجود ہوتی ہے، کوانٹٹی، اگر ان کے پاس کوانٹٹی مزید بیلسٹک میزائل کی موجود ہوتی ہے، ہائپر سونک میزائل کی ہوتی ہے، سپر سونک کی ہوتی ہے، اور ڈرونز جس انداز میں بتائے جا رہے ہیں کہ 80,000 سے 1 لاکھ اب بھی ان کے پاس ہیں، اور روزانہ وہ ڈرونز اور میزائل جو ہے وہ آسانی سے بناتے ہیں. 6 سے 7 سے 8 بتائے جا رہے ہیں کہ یہ بیلسٹک میزائل جو ہے وہ ایک دن میں ایران جو ہے وہ بنا رہا ہے. اگر ان کی یہ کیپیسٹی ہے بنانے کی 8-10، اور ساتھ ہی ڈرون زیادہ تعداد میں موجود ہیں، تو پھر 2-3-4 ہفتوں میں ایران کو ہرانا اتنا آسان ہے نہیں جتنا بتایا جا رہا ہے کہ ہم بس ان کو گھیر رہے ہیں اور ان کو ہم ختم کر رہے ہیں. مشرقی وسطیٰ کے ممالک پہ ایران نے جو حملے کیے ہیں پاکستان نے اس کی مذمت کی ہے، اور ایران پہ جو حملے ہو رہے ہیں پاکستان نے اس کی بھی مذمت کی ہے. اقوام متحدہ میں سیکیورٹی کونسل میں پاکستان نے جو ووٹنگ کی ہے وہ ایران کے حق میں کی ہے کہ ایران پہ جو حملے ہوئے ان کی ہم مخالفت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی مشرق وسطیٰ پہ جو حملے ہوئے ہیں اس میں پاکستان نے ووٹ ڈالا ہے کہ ایران نے جو حملے کیے ہیں اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. دونوں پاکستان کے بڑے قریب ہیں، اس پہ ہم زیادہ گفتگو کر چکے ہیں. آج جو ہم بات کر رہے ہیں کہ جو مشرق وسطیٰ کے وہاں پہ اڈے مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے ہیں، اب پاکستان اتنی اہمیت اختیار کر گیا ہے کہ 36 سالوں میں اربوں کو سیو کرنے میں امریکہ ناکام رہا. اب پاکستان زیادہ تر ممالک میں وہاں پہ امریکہ کو ریپلیس کر کے وہ اڈے جو ہیں وہ پاکستان کے حوالے بھی ہو سکتے ہیں. سعودی عرب کے، قطر کے اور عمان میں، اسپیشلی عمان اور سعودی عرب اور بحرین، یہاں پہ پاکستان کے اڈے جو ہیں اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے چانسز ہیں. پاکستان نے مکمل طور پہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان کیا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان ایران پہ حملہ کر دے گا، کیونکہ ہماری جو جغرافیائی صورتحال ہے اس میں پاکستان ایران کے خلاف اگر حملہ کرتا ہے تو ایران تو ویسے بھی، ناظرین اگر آپ اوپنلی ایران کو دیکھیں تو ایران پہ دنیا کی سپر طاقت اور اس کا جو پالا ہوا غنڈا ہے اسرائیل، وہ اب ان پہ دنیا کی ہر قسم کی ٹیکنالوجی ان کے پاس موجود ہے. دنیا کے 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ 100, 150, 200 کے قریب آتے ہیں، اس پہ بمبارمنٹ کرتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں. تو ایران کو مزید کتنا تباہ کرنا ہے اس پہ تو لگے رہے ہیں، اور اب تک ان کو تباہ نہیں کر پا رہے ہیں. ان کی عوام شہید ہو رہی ہے، باقی ان کی افواج لڑ رہی ہے. تو اگر پاکستان اور دیگر ممالک، میں تو کہتا ہوں کہ 8-10-20 ممالک مزید بھی آ جائیں تو ایران کا مزید جو انہوں نے اپنا میزائل سسٹم، جو میزائل سٹی زیر زمین پہاڑوں کے نیچے بنائی ہوئی ہے، اس کو ختم کرنا اتنا آسان ہے نہیں. اور پھر بھی یہ ایران کو جو ہے 7-8 مہینے میں اس کو شکست نہیں دے سکتے. وہی جو امریکہ دیکھ رہے جو دوسری جنگ عظیم میں کیا، اپنی زمینی فوج نہیں بھیج رہے، اور وہی ہیروشیما ناگاساکی پہ جو بم پھینکا ہے اس کی پلاننگ بھی ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ غلطی جو اللہ نہ کرے کہ ہو، اس کے بارے میں بھی سوچا جا رہا ہے. اگر وہ نہ ہوا تو پھر یہ بھی اسرائیل کے ہاتھوں ہم کر لیں گے اور ایران پہ حملہ کر دیں گے. مگر پاکستان حتی الوسع کوشش کر رہا ہے کہ اس جنگ سے دور رہے، اور جو پاکستان پل کا کردار ادا کر رہا ہے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ یہ ایک ایسا فریق ہے جو ایران کو بھی قبول ہے اور سعودی عرب کو اور خلیجی ممالک کو بھی قبول ہے.
وہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی کریڈیبلٹی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. ہم نے ایران میں اپنا مقام 2025 کی اس جنگ میں 1 سال ہی پہلے، زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا ہے، اس میں ہم نے شو کیا کہ ہم کس انداز میں ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. مگر اب چونکہ ہمارے باقی دوست ممالک کے ساتھ ہمارے ایگریمنٹ ہے، ایران اس کو بھی دیکھ رہا ہے. ایران کا کہنا ہے کہ ہم ان مشرقی وسطیٰ کے ممالک پہ حملے نہیں کریں گے، اور پاکستان کو میسج بھی کنوے کیا ہے. بار بار یہی میسج پاکستان کو کنوے ہو رہا ہے، جو پاکستان بار بار ایران سے رابطہ کر رہا ہے، کبھی ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے اور کبھی عباس اراغچی سے جو ان کو وزیر خارجہ ہے. بار بار یہی میسج کنوے ہو رہا ہے وہاں سے کہ آپ سعودی عرب کو بھی کہیں کہ اپنی سرزمین استعمال نہ کریں. سعودی عرب نے اوپنلی اعلان بھی کیا ہے کہ ہم اپنی سرزمین جو ہے وہ ایران کے خلاف استعمال نہیں کریں گے، اپنی فضائیہ جو ہے وہ استعمال نہیں کریں گے. اسی طرح متحدہ عرب امارات نے بھی اعلانات کر دیے ہیں. ان کی بھی جو ترجمان ہیں وہ باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی فضائی حدود جو ہے وہ ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے. حالانکہ زیادہ تر حملے اس ٹائم پہ متحدہ عرب امارات پہ ایران ڈرون کے کر رہا ہے اور میزائل کے کر رہا ہے. پیٹریاٹ سسٹم اور تھاٹ سسٹم اس ٹائم پہ مشرقی وسطیٰ میں جو لگے ہیں وہ زیادہ تر بیلسٹک میزائل کو اور ایرانی ڈرونز کو، جو شہید ڈرون ہیں جو کافی پاپولر ہو گئے، جو حملے انہوں نے کیے ہیں اور جو اپنے ٹارگٹ کو ایکوریٹلی نشانہ بناتا ہے، اس کو زیادہ تر جو متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے کہ ہم نے تباہ کیے ہیں. مگر ایران نے جو کمال کیا ہے چین کی مدد سے، کہ جو اندھا کیا ہے امریکہ کو، اس سے امریکہ کو زیادہ نقصان ہوا ہے. جو اردن میں اور دیگر مشرقی وسطیٰ کے عرب ممالک میں، جتنے بھی عرب ممالک ہیں، ان میں 2-3 سے بڑے ریڈار تھے جو 800 کروڑ ڈالر کے ہیں، 900 کروڑ ڈالر کے ہیں. امریکہ کو اندھا کیا ہے ایران نے ان ریڈارز کو تباہ کرنے کے بعد، اور ایک شہید ڈرون جاتا ہے اس کو تباہ کرتا ہے، کیونکہ وہ 5000 کی رینج میں جو ہے اندازہ لگا لیتا ہے اور انفارم کر دیتا ہے. جو وہاں پہ کمانڈ یونٹ ہوتا ہے اس کو بتا دیتا ہے کہ اتنے فاصلے میں یہ میزائل آ رہا ہے اور کس انداز میں اس کو گرانا ہے. یہ پوری معلومات جو ہے وہ ریڈار سسٹم دیا کرتے تھے، اور یہ ریڈار جو ہے ایران نے تباہ کر دیے. تو چائنا کا بھی جو ہے وہ بحیرہ عمان میں اس ٹائم پہ ان کے بھی بحری جہاز موجود ہیں، جس میں 5-5 6-6 ریڈار ہیں جو سگنلز دے رہے ہیں. ویسے بھی بیڈو جو چین کا سیٹلائٹ سسٹم ہے ایران استعمال کر رہا ہے، جس سے ان کو کافی مدد مل رہی ہے. میزائل ٹیکنالوجی میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ مدد کی گئی ہے چین کی طرف سے اور روس کی طرف سے. روس حالانکہ اپنی جنگ میں لگا ہوا ہے، ایران کی اس جنگ سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ روس کو ہو رہا ہے. روس اپنا کچا تیل بھی $8-10 مہنگا بیچ رہا ہے. ایون کہ انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے کے بعد جو قرضے پہ تیل لیتا تھا، اب اس سے بھی نقد رقم کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. تو مشرقی وسطیٰ میں اگر تیل پہ حملے ہوتے ہیں، تیل کی ریفائنریز پہ مزید حملے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ تیل فرض کرے نہ جائیں، فار ایگزامپل، تو دنیا تیل جو ہے روس اور امریکہ سے لے گی، ایشیائی ممالک اور یورپی ممالک. ان چیزوں کو بھی دیکھنا پڑے گا. اور پاکستان کے تو زیادہ تحفظات ہیں. مشرقی وسطیٰ میں 45 سے 50 لاکھ ہمارے لوگ مسلم ممالک میں، اسپیشلی سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات، دبئی میں، شارجہ میں، عجمان میں، فجیرہ میں، راس تنورہ میں، ان ایریاز میں، راس الخیر میں، ان سارے ایریاز میں پاکستان کے جو ہے وہ لاکھوں لوگ قطر میں، کویت میں، بحرین میں موجود ہیں، روزگار کر رہے ہیں. وہاں پہ ریمیٹنسز آ رہے ہیں. پاکستان اس کو بھی دیکھ رہا ہے، اس سے پاکستان چل رہا ہے. وہ پاکستان کی ایکسپورٹ کے ڈبل تو ہمارے ریمیٹنسز ہیں. تو پاکستان ان ممالک سے دشمنی بھی نہیں مول سکتا. ان کے ساتھ پاکستان کھڑا ہے اور بھرپور انداز میں ان کا دفاع پاکستان کرے گا. اگر اس مشکل سے پاکستان نکل آتا ہے اور مشرقی وسطیٰ کے ان ممالک اور ایران کے مابین جو پاکستان پل کا کردار ادا کر رہا ہے، اگر وہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو پھر آگے جا کے پاکستان کی کامیابی مزید روشن ہوگی. اور پاکستان ان ممالک میں جو آگے ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی افواج کے چانسز ہیں، امریکہ کو ریپلیس کرنے میں وہاں پہ اڈوں میں پاکستان کے آنے کے چانسز زیادہ ہے. وہ ایسا ہی ہوگا. اور آپ دیکھ لیں گے یہ 1-1.5-2 سال میں، کیونکہ امریکہ نے جو مشکلات مشرقی وسطیٰ کے لیے کھڑی کی ہیں، وہ اس جنگ میں ایران کو اتنا نقصان نہیں ہو رہا جتنا مشرقی وسطیٰ کو ہو رہا ہے. اور ایران کو پتہ ہے کہ انہی مشرقی وسطیٰ ممالک پہ حملے کرنے کے بعد، اس کو میدان جنگ بنانے کے بعد، دنیا کی اکانومی پہ وار کرنے کے بعد، دنیا کو مشکلات میں ڈالنے کے بعد، ہمارا سروائیو اسی میں ہے. اس لیے وہ یہ حکمت عملی جو ہے اس کو اپنا رہا ہے. ساتھ ہی ناظرین بات کریں گے جو پاکستان نے کابل میں، کندہار میں، خوست میں اور پکتیا میں پاکستان کے JF-17 بلاک 3 کے فائٹر جیٹ نے جو پاکستان نے تباہی مچائی ہے، وہاں پہ جو ان کے اڈے ہیں
اس کو پاکستان نے نشانہ بنایا ہے. جو کابل میں 313 کور جو انفراسٹرکچر ہے اس کو مکمل طور پہ تباہ کیا ہے پاکستان نے، جو دارالحکومت ہے کابل کا. کندہار میں جو تراو کیمپ ہے اور کندہار میں جو ایئر فیلڈ کی جو آئل سٹوریج سائٹس ہیں اس کو پاکستان نے نشانہ بنایا. جو لاجسٹک ہے اور انفراسٹرکچر ہے اس کو پاکستان نے نشانہ بنایا. پکتیا میں جو کیمپ ہیں شیروناؤ میں اس کو پاکستان نے نشانہ بنایا. تو پاکستان نے جو نشانے بنائے ہیں اس کے پاکستان نے ویڈیو کی ویژول بھی جاری کر دی ہیں. جو افغان طالبان کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ سویلین پہ پاکستان نے حملے کیے ہیں، تو وہ پاکستان نے باقاعدہ جو ہے اس کی ویڈیوز جاری کر دی ہیں. جھوٹ کب تک آپ بولو گے؟ یہ جنگ جو پاکستان فضائی حملے کر رہا ہے اس میں یہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہے، اور یہ پاکستان اپنی انٹیلیجنس معلومات پہ جو ہے وہ اس ٹائم پہ کر رہا ہے. جو فوجی ٹھکانے ہیں، جس طرح ہم پہلے کہتے آ رہے ہیں کہ جب تک پاکستان ان کے افواج پہ ہٹ نہیں کرے گا تب تک ان ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرتے رہیں گے. پاکستان نے وہی طریقہ اپنایا ہے، اڈاپٹ کیا ہے کہ اب ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے کو ایک ہی چیز میں لے رہے ہیں اور افغان سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. ان کے جو سیکیورٹی اڈے ہیں جہاں پہ دہشت گردوں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، یہی جو ان کی افواج میں ان کے صوبے کے کمانڈرز ہیں، ان کے ضلعوں کے کمانڈر ہیں، وہی انہوں نے ٹھکانے دیے ہوئے ہیں اور وہاں پہ پاکستان بمباری کر رہا ہے. 7 سے 8 مختلف مقامات پہ کندہار میں، کابل میں، پکتیا اور میں خوست میں پاکستان کی جیٹ نے بمباری کی ہے. افغان طالبان کے ترجمان نے ایکسیپٹ بھی کیا ہے، مگر ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو ہے یہ سویلین پہ بمباری جو ہے وہ پاکستان نے کی ہے. انہوں نے واپس جو ہے ریٹالیشن میں ایک ہمارے کوارٹ کینٹ پہ جو ہے وہ 3 ڈرونز بھجوائے جو پاکستان نے اینٹی ڈرون گن سے جو ہے وہ تباہ کر دیے ہیں. ایک اور حملہ ہمارے علاقے مروت میں کیا ہے جس میں 7 پولیس اہلکار جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، کیونکہ وہاں پہ جو حملے کرتے ہیں تو یہاں سے بھی ہمارے ملک میں جو اس ٹائم خیبر پختونخوا میں جو جنوبی اضلاع میں اور سابقہ ٹرائبل ایریاز میں جو شدت پسند دہشت گرد موجود ہیں وہ پھر اس کا بدلہ لینے کے لیے یہاں بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں. تو پاکستان انٹرنلی جو ہماری دہشت گردی ہے، جو ہم انسرجنسی میں ہیں، اس کے باعث ہی ہم نے افغانستان کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے. اس سے پہلے پاکستان نے جو فضائی حملے کیے تھے اس میں بھی کافی تباہی مچائی تھی. اب پاکستان کی جو پاکستان کی جو بمباری ہے اس میں متعدد ٹی ٹی پی کے اہم کمانڈر ہلاکت کی خبریں آ رہی ہیں جو بعد میں کلیئر ہو جائے گا. اس سے پہلے بھی پاکستان نے چونکہ دعوے کیے ہیں اور اس میں ہلاکتیں شو نہیں کی گئیں. بعد میں ان کی جو نور علی محسود ہیں اور حافظ گل بہادر گروپ ہیں ان کی آڈیوز اور ویڈیوز جو ہیں وہ جاری ہوئی. پاکستان نے ان کی جو ہلاکت ہے ان کا دعویٰ کیا تھا. اس بار بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے اہم کمانڈرز کو ہلاک کیا گیا ہے. بہرحال پاکستان نے جو افغان سیکیورٹی فورسز ہیں ان کی جو برگیڈز ہیں، کور ہیڈ کوارٹرز ہیں، ان کو پاکستان نے اپنا نشانہ بنایا، کیونکہ یہی جو ٹی ٹی اے کے کمانڈرز ہیں، جو ٹی ٹی اے کی حکومت کے کمانڈرز ہیں، فوجی قیادت جو ان کی ہے وہی ان کو سپورٹ دے رہے ہیں، ان کو محفوظ پناہ گاہیں دی ہوئی ہیں. اور بار بار یہی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ پاکستان ٹی ٹی پی جو موجود ہے 6,500 ہزار، ان کو پاکستان نشانہ کیوں نہیں بناتا. تو افغان طالبان کو تو پہلے سے علم تھا کہ پاکستان نے آج حملہ کرنا ہے، کل حملہ کرنا ہے. جو شروع میں 1-1.5 ماہ پہلے پاکستان نے فضائی کارروائیاں شروع کرنی تھی. تمام تر جتنے بھی وہاں پہ ٹی ٹی پی کے مسلح کمانڈر ہیں ان کو سیف جگہ پہ منتقل کر دیا گیا ہے تاکہ پاکستان کے ٹارگٹ پہ وہ نہ ہوں. پاکستان اگر ایسے موقع پہ جو پاکستان نے بمباری شروع کی، اگر ایسے موقع پہ پاکستان 2-4 اہم کمانڈر کو ہلاک کر دیتا ہے تو پھر تو افغانستان بڑی اور مشکل میں پھٹ جائے گا، دنیا کی نظروں میں مزید آ جائے گا. تو ان کو پاکستان کے سیکیورٹی فورسز کی نظروں سے بچائے رکھنا حتی الوسع کوشش کی جا رہی ہے، مگر کب تک؟ اب تو پاکستان نے ان کی آرمی پہ، ان کی سیکیورٹی پہ ہٹ کرنا شروع کر دیا ہے. تو اب ان کے لیے بچنا جو ہے وہ کافی مشکل ہو گیا ہے. اس پہ ہم کئی بار ناظرین بات کر چکے ہیں کہ افغان طالبان جو ہے وہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرتے رہیں گے، کیونکہ ان کے نظریات ایک ہیں. 2007 میں جب ٹی ٹی پی بنی تو انہوں نے اس افغان جنگ میں ان طالبان کے شانہ بشانہ یہ کئی سال لڑے ہیں، اور پھر جب مشکل وقت طالبان پہ آتا تھا تو اسی ٹرائبل ایریاز میں، جو سابقہ ہمارے ٹرائبل ایریاز تھے، اب جو خیبر پختونخوا کے علاقے ہیں، انہی سرحدی علاقوں پہ یہ جو ہے کئی سال تک، کئی مہینوں تک پاکستان میں رہے. جب بھی ڈرون حملے ہوتے تھے تو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز بھی اس ٹائم ان کو بچا لیتے تھے. امریکہ کے ڈرونز میں کافی ان کے جو لیڈرز ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں. اب یہ موجودہ قیادت جو افغانستان کی ہے تو ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کے بڑے قریبی لنکس ہیں. اس وجہ سے ان کے خلاف کارروائی بھی نہیں ہو رہی، اور ساتھ ایک ڈر اور خوف بھی ہے
کہ وہاں پہ ایک اسٹرانگ اپوزیشن پیدا ہو جائے گی، اور اگر یہ داعش کے ساتھ مل جاتے ہیں یا ہمارے خلاف کارروائی کر دیتے ہیں تو پھر اور مشکلات ہو جائیں گی۔ مگر پاکستان اب مکمل طور پہ آگاہ ہے کہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرنا، ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا ایک بڑی سازش میں اس ٹائم پہ جو پاکستان کا موقف ہے کہ جو لاجسٹک سپورٹ ہے جو ان کو آگے کیا جا رہا ہے وہ بھارت کے ذریعے جو ہے افغان طالبان کر رہے ہیں، اور اب تو بلوچ لبریشن آرمی اور بلوچ لبریشن فرنٹ جو بی ایل اے اور بی ایل ایف ہے اس کو بھی سپورٹ جو ہے افغان طالبان دے رہے ہیں، ان کو بھی پناہ گاہیں جو ہیں افغان حکومت نے دی ہوئی ہیں۔ پاکستان کے اس بارڈر کو گرم رکھنا افغان حکومت کا کام ہے، اور یہ ان کو ذمہ داری دی گئی ہے جو پاکستان کا موقف ہے، اس لیے ان دو صوبوں میں انسرجنسی ہے، مگر اب پاکستان نے اپنا ہاتھ کھول لیا اور افغانستان تک پھیل گیا۔ آگے جو کارروائیاں ہوں گی، ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ افغان طالبان زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں، 2 4 5 ڈرون بھجوا دیں گے اور وہاں سے ٹینک سے حملے کریں گے، اور جو ان کی آرٹلری ہے وہ اس سے فائر کریں گے۔ زیادہ ان کے پاس کچھ زیادہ سہولیات یا جو فضائی ایکوپمنٹ ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے، فضائی دفاعی نظام ان کا نہیں ہے، اس لیے پاکستان آسانی سے حملے کر لیتا ہے، اور ساتھ ہی ان کے پاس کوئی فائٹر جیٹ وغیرہ پائلٹ وغیرہ ہے نہیں، اس لیے ان کو زیادہ مشکلات آ رہی ہیں، جس کا بھرپور فائدہ پاکستان کو اٹھانا چاہیے۔ آگے مشکلات ہوں گی، اس سے پہلے اپنے دشمن کو وہیں پہ پاکستان نے انجام کو پہنچانا ہے۔ یہی بہترین موقع پاکستان کے پاس ہے، اور پاکستان سمجھ بھی رہا ہے کہ افغان طالبان جو ہے وہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ان کو جب تک ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا، آگے ان کی جو مین لیڈرشپ ہے جو ایک ڈری ہوئی ہے، ایک خوف پیدا ہوا ہے۔ اب وہ جس طرح اسرائیل کے زیادہ لیڈر ہوں گے تو لوگ بھی بنکرز میں ہوتے ہیں ڈر کے مارے، یہاں پہ یہ بھی جو ہے وہ خفیہ مقامات پہ منتقل ہو گئے ہیں، اور جب ان کے ترجمان کا بیان آتا ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کہیں کنٹینر میں وہ بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے وہ بیان دے رہا ہے۔ اتنا ایک ڈر ہے، ایک خوف پیدا ہو گیا ہے کہ پاکستان ایسا نہ ہو کہ ہماری حکومت کی جو اہم ذمہ دار ہیں ان کو ٹارگٹ کرے۔ فی الحال پاکستان ان کے لیڈرز کو ٹارگٹ نہیں کر رہا۔ آگے جو ہے 2026 میں، جو ہم ابھی اس 2026 میں تیسرے مہینے میں ہے، آگے 3 4 مہینے میں اگر طالبان کو پاکستان مزید ان کو قریب سے دیکھے گا، پاکستان اپنے طور پہ دیکھ رہا ہے افغان طالبان کی اس موومنٹ کو، اگر یہ مزید ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو پھر طالبان کی موجودہ حکومت خطرے میں ہوگی، اور پاکستان نے پھر ان پہ حملے شروع کر دیے، تو پھر پاکستان کو اندازہ ہے کہ ویسے بھی ہمارے خلاف تو انہوں نے جنگ چھیڑ دی ہے، تو اگر ٹی ٹی پی ہمارے خلاف لڑ رہی ہے تو یہ بھی بیچ میں شامل ہو جائیں، دیکھا جائے گا، کم از کم وہ اوپنلی دو بدو لڑائی تو ہوگی۔ مگر افغان طالبان جو ہے اگر ان پہ حملے کیے جاتے ہیں تو ان کی حکومت کا خاتمہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ پھر غاروں میں آپ کو ملیں گے، اور یہ مل کے ٹی ٹی پی کے ساتھ پاکستان کے خلاف حملے کریں گے۔ سو پاکستان اس کے لیے مینٹلی پریپیئرڈ ہے، پاکستان نے بھی پوری ایک پلاننگ کی ہوئی ہے کہ کیسے ان افغان طالبان کو آگے گھیرنا ہے۔ مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس پہ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، 5 ساڑھے 5 بج گئے، تھوڑا وقت افطاری میں رہتا ہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ حافظ۔